بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 19 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ لائن آف کنٹرول میں بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے ایک خاتون زخمی ہو گئی، جبکہ پاک فوج کے بھرپور جواب پر دشمن کی گنیں خاموش ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے دبئی کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی امور کے ذمہ دار کو تلور کے شکار کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیا ہے۔ یمن کے صوبہ مارب میں انجام پانے والے میزائل حملے میں سعودی اتحاد کے کم از کم 70 فوجی ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شام کے صوبہ حلب کے مغرب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر روسی اور شامی طیاروں نے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ شمالی افریقی ملک لیبیا میں تنازع کے خاتمے کے متعلق تبادلہ خیال کرنے کے لیے جرمنی، روس، ترکی اور فرانس کے رہنما برلن میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں خراب معاشی صورتحال کے خلاف احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ٹرمپ کے خلاف چارج شیٹ کانگریس کے ایوان بالا سینیٹ میں پیش کی گئی ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں خواتین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیل پر۔ لائن آف کنٹرول میں بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے ایک خاتون زخمی ہو گئی، جبکہ پاک فوج کے بھرپور جواب پر دشمن کی گنیں خاموش ہو گئی۔ کھوئی رٹا سیکٹر کے سرحدی علاقوں سیری جگالپال ججوڑ بہادر میں بھارتی فوج نے بلا اشتعال سول آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ اور گولہ باری کی، جس سے جگالپال کی رہائشی 36 سالہ خاتون شمیم ساجد زخمی ہو گئی، جنہیں فوری طور پر مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پاک فوج نے دشمن کو بھرپور جواب دیتے ہوئے ان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد دشمن کی گنیں خاموش ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے دبئی کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی امور کے ذمہ دار کو تلور کے شکار کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے دبئی کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی امور کے ذمہ دار کو تلور کے شکار کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیا۔ عدیل پرویز نے اجازت نامے میں تحریر کیا کہ ہم یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ سال 2019-20 کے شکار کے سیزن میں تلور کے شکار کے لیے دبئی کے شاہی خاندان کے رکن اور دبئی کے ڈپٹی چیف آف پروٹوکول اینڈ جنرل سیکیورٹی میجر جنرل شیخ احمد بن راشد المکتوم کے لیے حکومت پاکستان نے صوبے میں ضلع عمر کوٹ کے علاقے کی انتظامیہ کو زمین کی فراہمی کے لیے تجاویز بھیج دی ہے۔ ایک اور اجازت نامے میں عدیل پرویز نے کہا ہے کہ سال 2019-20 کے شکار کے سیزن میں تلور کے شکار کے لیے شیخ راشد بن خلیفہ المکتوم کو ضلع بدین، جنگ شاہی اور ٹھٹہ میں دہا بیجی میں زمین فراہم کی گئی ہے۔ اجازت نامے کے ساتھ جاری کیے گئے ضابطہ اخلاق کے مطابق شکار کے سیزن کے دوران 10 دن میں شکار کیے جانے والے پرندوں کی حد 100 مقرر کی گئی ہے۔ یمن کے صوبہ مارب میں انجام پانے والے میزائل حملے میں سعودی اتحاد کے کم از کم 70 فوجی ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں ہفتے کی شب ملکی ساختہ ایک بیلسٹک میزائل سے صوبہ مارب میں جا رہے فوجیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل مارب میں ہونے والے حملے میں 11 جا رہے فوجیوں کی ہلاکت ہوئی، جبکہ 22 کے قریب زخمی ہوئے۔ تاہم حال ہی میں یمن کے وزیر دفاع جنرل محمد ناصر العاطفی نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کیا تھا کہ یمنی فورسز جا رہے فوجیوں پر جہنم کے دروازے کھول دیں گی۔ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے امریکہ کی اور بعض یورپی ممالک کی حمایت کے سائے میں مارچ 2015 سے یمن کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک یمن کے دسیوں ہزار عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ دسیوں لاکھ یمنی شہری اپنی جان کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑ کر دیگر مقامات میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یمن کو دوا اور غذائی اشیاء کی شدید قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
شام کے صوبہ حلب کے مغرب میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر روسی اور شامی طیاروں نے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق روسی اور شامی طیاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر 3 بار بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق روسی اور شامی طیاروں نے النصرہ فرنٹ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حلب شہر کے الزہرا اور السکری علاقوں پر راکٹ فائر ہونے سے 7 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہو گئے۔ شمالی افریقی ملک لیبیا میں تنازع کے خاتمے کے متعلق تبادلہ خیال کرنے کے لیے جرمنی، روس، ترکی اور فرانس کے رہنما برلن میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ لیبیا کے وزیر اعظم فیاض السراج اور باغی ملیشیا گروپوں کے کمانڈر خلیفہ حفتر کے بھی اجتماع میں شرکت کی توقع ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد حکومت اور خلیفہ حفتر کی باغی افواج کے مابین مسلح لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ اس میں ہتھیار، افواج اور مالی معاونت کے ذریعے لیبیا تنازع میں غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت پر بھی بات چیت ہوگی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں خراب معاشی صورتحال کے خلاف احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ احتجاج میں مظاہرین نے حکومتی تبدیلی کو ناکافی قرار دینے کے ساتھ مہنگائی اور ٹیکسوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 220 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ لبنان میں معاشی صورتحال اور اضافی ٹیکسوں کے خلاف 17 اکتوبر 2019 سے مظاہرے جاری ہیں۔ ان مظاہروں کے باعث لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری نے 29 اکتوبر کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ ٹرمپ کے خلاف چارج شیٹ کانگریس کے ایوان بالا سینٹ میں پیش کی گئی ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے 111 صفحات پر مشتمل میمو کانگریس کے ایوان بالا سینٹ میں پیش کیا اور سینٹ سے اس کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔ اس دستاویز کو ایوان کی تحقیقاتی کمیٹی کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا گیا ہے۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کرنے اور ایک غیر ملکی حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور اس کے بعد کانگریس کی تفتیش کو متاثر کر کے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا آئین صدر کے خلاف مواخذہ کرنے اور اگر انہوں نے سنگین جرم کیا ہے تو انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کا حق دیتا ہے۔ دستاویزات میں لکھا ہے کہ سینٹ کو اب 2020 کے صدارتی انتخابات کو محفوظ طریقے سے کرانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ہماری آئینی حکومت کے حد و حال کی حفاظت کرنی چاہیے اور جو صدر امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرے اسے ہٹانا ضروری ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں خواتین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو میں ہزاروں خواتین امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کرنے سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ مظاہرین خواتین کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے امکان پر خوفزدہ ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر کے وکلاء نے ٹرمپ پر مواخذے میں لگے الزامات مسترد کر دیے۔ اینڈریو جانسن اور بل کلنٹن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ تیسرے امریکی صدر ہیں جنہیں مواخذے کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کے مواخذے کا باضابطہ آغاز 21 جنوری سے ہوگا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بے سر تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔